نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا مطلب ہر رنج و غم میں پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ کریم کسی کو مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو اولاد دے کر، کسی کو طرح طرح کی نعمتیں دے کر، کسی کو علم دے کر، کسی کو عقل دے کر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کسی کو غربت دے کر، کسی کو بیماری یا تکلیف دے کر، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اسے اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے امانت سمجھا تو سمجھ لو وہ انسان سیدھی راہ پر ہے۔ جس نے دولت کو اپنا دین ایمان سمجھ لیا اور غریبوں کو تنگ کیا تو سمجھ لو وہ انسان گمراہی میں ہے۔ جس انسان نے غربت میں تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا وہ انسان سیدھی راہ پر ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کریم سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کے استغفار ہی وہ راستہ ہے جس سے ہر انسان کو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی فلاح مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فلاح کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے رنج و غم میں اللہ کریم سے استغفار کے ساتھ ساتھ پناہ مانگی وہ انسان سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ کریم اس کو اور اس کا اجر ضرور دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ماہر نفسیات سے زیادہ خوبصورتی اور توجہ سے خوف، ڈر، غم کا نہ صرف علاج بتایا بلکہ اس کے اسباب کی توجہ میں رکھتے ہوئے ان کا علاج بھی فرمایا۔ مثال کے طور پر لوگوں سے بدمزگی، بدتمیزی، غرور اور احساس برتری سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو اپنے کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اس کو گمان ہے کہ اس کی ذات دوسروں سے اونچی ہے، تو جواب میں اسے بھی ایسے ہی توقع رکھنی چاہیے کہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم دی اور بد زبانی اور غرور سے منع فرمایا۔ جیسے کہ ایک روز فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کون بد نصیب اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتا ہے؟ تو فرمایا جب تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے ماں باپ کو جواب میں یقیناً گالی نصیب ہوگی اور وہ تم نے دلوائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی اور بدگوئی تمہاری شخصیت کو خراب کرے گی اور حیا اسے تزئین اور آرائش دے گی۔ ترمذی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی رنج و غم یا مصیبت درپیش ہو تو اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 7 بار یہ کلمات پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ کریم اس انسان کو رنج و غم سے نکال کر سکون اور خوشی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ یہ آگ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، اللہ کریم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے ہی رنج و غم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ ناچیز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ نماز پڑھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، کبھی بھی نامرادی مقدر نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔